سب سے پہلے مجھے آپ کے اوپر گیلا شکوہ یہ ہے کہ جب پچھلی دفعہ میں آپ سے بات کی تھی نا، ہوں تو آپ نے ترجمہ بھی خود کیا تھا اور ایت بھی خود پڑھی تھی. پھر آپ نہیں نہیں میں آپ میری بات سنیں بھائی جعفر، ایک منٹ وہ آپ سن رہا ایک ہوں منٹ بھائی. خاموش. اس ہاں بولیں آپ. ترجمہ بھی آپ نے کیا تھا، ایت بھی آپ نے پڑھی تھی. اچھا. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اس ایت کا ہوں ترجمہ بھی آپ نے کیا تھا، ایت بھی آپ نے پڑھی تھی. مگر اب آپ نے سوشل میڈیا پر کیا لکھ کے ڈالا ہے کہ وہابیوں کا اپنی عوام سے فراڈ، قرآن کی ایت کا ترجمہ غلط ہے. اب میرا سب سے پہلے آپ کے اوپر یہ مجھے آپ آپ کے اوپر پتہ نہیں اتنا مجھے، شکوہ شکایت ہے. اور لوگ کلپ بناتے ہیں، مجھے اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی. مجھے پتہ نہیں کلپ کون وہ بناتا. آپ کی آئی ڈی پہ آپ بھائی، بتائیں. وہ آپ کی آئی بتا، ڈی. اگر میں نے آیت غلط بتائی ہے تو آپ بتائیں نا کہ کیسے ترجمہ کرنا چاہیے تھا. تو میں نے آپ سے پچھلی دفعہ یہ سوال کیا تھا، لیکن آپ نے میرے اس سوال کا جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے نا؟ سوال کیا ہے بھائی؟ سوال سب کیا ہے سے کہ میں نے ابھی جواب دے دوں؟ اگر ابھی جواب چاہیے تو دوبارہ سوال کر لو. میں نے آپ سے پچھلی دفعہ یہ سوال کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیوں نہیں یہ بتایا کہ میرے جانے کے بعد ابو بکر میری بیٹی کا حق کھا جائے گا، عمر میری بیٹی کا حق کھا جائے گا، عثمان میری بیٹی کا حق کھا جائے گا. میں نے تو آپ سے یہ سوال کیا تھا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. تو اگر تو آپ نے اگر بتا دیا ہوتا تو آپ لوگ نقل کر لیتے. ہاں انہوں نے اگر بتا دیا تو ہم ابھی یقین دیکھیں، کر ابھی لیتے. ہم روایات نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ قرآن کی آیت ہے، جو جہاد سے بھاگتا ہے، جہاد سے بھاگتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کے ٹھکانہ جہنم ہے. جو جو بیعت کرتا ہے، اپنا بیعت توڑتا ہے، پھر جہاد سے بھاگتا ہے. بھلے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. اے ایمان والو، جب جنگ میں، گمسان کی جنگ میں کفار سے آمنا سامنا ہو تو اپنا دبر پتہ ہے کس کو بولتے ہیں؟ آپ تو شیخ ہیں. اور دبر کس کو بولتے ہیں مولوی صاحب عربی میں؟ کیا چیز؟ دبر. مجھے اتنا علم نہیں ہے اس چیز فلا کا. تولوهم الادبار، ان کی طرف اپنا تشریف سب پتہ نا. ہوں. ڈنڈا تشریف پہ کبھی لگا ہے آپ کو؟ کبھی کسی نے سزا سنایا مدرسے میں چھوٹے تھے؟ وہ مارتے ہیں نا، بچے کو مارتے ہیں تشریف پہ، پتہ ہے نا. ہاں جی. تشریف پتہ چلا. دبر کس کو بولتے ہیں؟ تشریف بولتے ہیں نا. پتہ چلا، اب اندازہ ہوا. ہوں. تو ہاں جی قرآن ہاں کا جی فرمان بالکل. ہے کہ جب کفار سے گمسان کی جنگ ہو تو ان کی طرف اپنا دبر نہ کرو، ان کی طرف اپنا تشریف نہ پھیراؤ. جو یہ کام کرتا ہے، بالکل اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ومن يولهم يومئذ بالکل. دبره الا متحرفا الى قتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله. جو یہ کام کرتا ہے تو اس پہ اللہ کی غضب ہے. فقد باء ایسے بالکل. ومأواه جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر. تو یہ قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے نا. اور آپ لوگوں نے خود روایت کیا کہ ابو بکر اور عمر دونوں جنگ میں بھاگ گئے، خیبر میں، اور پھر حنین میں بھی بھاگ گئے. آپ کہتے ہو نا کہ ہم حدیث روایت کر، یہ تو روایت ہے، اس کو کیوں آپ تصدیق نہیں کرتے کہ ابو بکر، ابھی اگر قرآن کو مانتے ہو تو ابھی شہادت دے رہے ہو کہ وہ دونوں جہنم میں. یا تو تو قرآن ابو جھوٹ بکر ہے. کا تو ہاں. بولنے بولنے. ہاں، یا تو قرآن جھوٹ ہے، یا تو وہ، یا بھائی اگر قرآن، یا اگر وہ پھر وہ جہنم میں نہیں ہے. اگر قرآن سچ ہے تو وہ پھر وہ جہنم میں. صحیح ہے. ہاں بولو. اب میں بھائی آپ آپ کہتے ہو نا کہ رسول کیا صلی اللہ بول. علیہ وسلم نے خبر، اب دیکھا ہمارے کتب میں تو بہت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا کہ یہ فلان شخص میرے بیٹی کا حق کھائیں گے، امامت غصب کریں گے، وغیرہ وغیرہ. ہمارے حدیث میں موجود ہے. آپ لوگوں نے یہ نقل نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی بھی تو آپ لوگوں کے علماء نقل نہیں کرتے. جب روایت نہیں کرتے تو آپ کا سمجھیے کہ پیغمبر نے بیان نہیں کیا نا، جب آپ کی کتابوں میں نہیں ہے. تو جو چیز آپ کی کتابوں میں ہیں، کم از کم اس کی تصدیق تو کرو نا. جو پیغمبر نے بتایا، جو اللہ نے بتایا، جو جنگ سے بھاگ جاتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور ابو بکر عمر کی کوئی تو جہاد ہے ہی ہماری نہیں. کتابوں ہاں. اور جنگوں سے ان کا ہماری بھاگنا کتابوں میں ثابت ہے. حضرت ابو بکر کی
حضرت ابو بکر کی شان بھی ثابت ہے ہماری کتابوں میں، عمر کی شان ثابت ہے، حضرت عثمان کی تو شان پھر ثابت ہے. یہ ٹھیک ہے نا، تو حکومت آپ کے ہاتھ میں، حدیث آپ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے نا، جس کے ہاتھ میں حکومت ہے اس کی شان میں اگر کچھ روایت نقل کی جائیں وہ تو اس سے تو وہ تو متوقع چیز ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی پاکستان کے اخبارات ہیں، پاکستان کے اخبارات میں آپ کبھی دیکھتے ہیں کہ وہ فوج کی تنقید کریں، کہتے ہیں کہ ہمارا فوج بڑا کمزور فوج، بزدل فوج ہے، یہ ہر جنگ ہار جاتا ہے. کوئی کہتا ہے اس طرح؟ وہ کوئی کہہ دینا تو وہ اخبار اگلے دن اگلے دن چھپے گا، وہ اخبار کبھی نہیں چھپے گا نا. جب ابوبکر عمر کے ہاتھ میں حکومت ہے، ہاں، اور ان کے بعد انہی کے پیروکاروں کے ہاتھ میں حکومت ہے، تو اگر وہ روایات یعنی اخبارات ہمارے زمانے میں جیسے میڈیا نا، پرانے زمانے میں یہ روایات ہوتے تھے، ان کی تعریف میں اگر روایت جھوٹی نقل کیا جائے تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ اگر وہ اتنے ہی اچھے تھے تو جنگوں سے ان کا کیوں ایک جنگ نہیں ہے، جہاد نہیں ہے؟ اب میں نے آپ سے دوسرا سوال پچھلی اگر وہ دفعہ اتنے یہ ہی کیا اچھے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا؟ ٹھیک ہے نا. ان کی خلافت میں ایک حدیث کیوں نہیں ہے آپ کے پاس جس کو خلیفہ بنایا؟ انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، وہ تو علی علیہ السلام ہے. صحیح ہے نا. آپ کہتے ہیں ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ وہ اچھے لوگ ہیں، بھائی احادیث موجود. او بھائی، حکومت ان کے ہاتھ میں ہے. ابھی میرے پاس پیسے دے دو نا، اور بہت سارے پیسے دے دو، اور حکومت بھی میرے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے میں اتنے مولویوں سے اپنے شان میں خطبے پڑھوا دوں بے حساب. اگر میرے پاس بے حساب پیسے ہوں، حکومت بھی میرے ہاتھ میں، پاکستان میں کتنے مولوی میں خطبوں میں میری تعریف کریں گے؟ آپ مجھے بتاؤ یار. بہت سارے کریں ایسے گے. ہی بالکل تو وہی ایسے خطبے کریں گے. بعد میں، اس زمانے میں جو خطبے ہوتے تھے بعد میں حدیث بنتے تھے، کیونکہ خطبے پڑھنے والے صحابہ ہوتے تھے، تابعین ہوتے تھے، صحابہ تابعین، وہ بعد میں حدیث بنتے تھے کہ بھئی ہم نے فلانے سے یہ سنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ حدیث اگر جس کے ہاتھ میں حکومت ہو، وہ تو خطبے تو اس کے شان میں حدیث تو بنیں گے، وہ تو طبیعی بات ہے. تو اب میری بات سنیں، پچھلی دفعہ میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بدکاری آپ ثابت کریں کہ حضرت عائشہ بدکاری کیا؟ صدیقہ رضی اللہ تعالی بدکاری عنہا کے نے جو ہم کس کے مدعی ساتھ نہیں زنا ہیں. کیا؟ بدکاری سے کیا مراد ہے؟ بے عفتی مراد ہے. یعنی بدکاری سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ انہوں نے زنا کیا، توبہ میں نے استغفر کبھی اللہ ادعا کبھی کیا بھائی؟ ہزار میں نے دفعہ کبھی توبہ ادعا کرے. کیا؟ ہمارا جب ادعا ہی نہیں ہے بھائی، اس طرح ادعا ہے ہی نہیں بھائی کوئی. آپ کی شیعہ مذہب میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی حضرت عائشہ صدیقہ بدکارہ وہ تھی توبہ بیوقوف میری ہے، یاد وہ ہے، یہ احمق ہے، لوگ وہ بولتے ہیں. احمق ہے، وہ احمق ہے. ہم اس کے مدعی نہیں ہیں، اور نہ ہم اس کو میں آپ کو ایک بات جماعت کہوں، مخالفین کی میں کتابوں سے نہ ثابت کر سکتے ہیں نا. میں تو کبھی نہیں کہتا. دیکھیں عائشہ کے متعلق جو ہماری باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی قرآن میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرتی تھی. ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرنا، رسول سے دشمنی کرنا، آل رسول سے دشمنی کرنا، یہ ان کے متعین ہیں جو قرآن و سنت میں موجود ہیں، آپ کے کتب میں موجود ہیں، اور شیعہ علماء نے ہمیشہ اسی سے استدلال کیا. ٹھیک ہے نا. یہ کہ عائشہ نے برا کام کیا ہے نا، کہ آپ مجھ سے ڈیمانڈ کرو کہ اس کا نستجیب اللہ زنا ثابت کرو. دیکھو یہ شیعہ علماء کا کبھی یہ پوزیشن نہیں رہا، نہ اہل بیت علیہ السلام کا پوزیشن رہا ہے کہ وہ عائشہ پہ یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. اور نہ یہ آپ کے کتب سے قابل اس بات ہے. وہ ایک شیعہ بیوقوف مولوی ہے، وہ لندن میں رہتا ہے نا، اس نے یہ مسئلہ علم کیا تھا، اس نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ عائشہ نے یہ غلط کام کیا. بھائی وہ بیوقوف ہے، وہ جاہل ہے. اچھا میری ایک بات اور ہے، ایک بھائی کا پیغام میں نے آپ کو دینا ہے. ایک بھائی یہاں، اس کا نام ہے، وہ آپ مدرسے میں پڑھتے ہو زحاق صاحب، علامہ صاحب، جی جی کہ اپنے جی اساتید کو لے کے آؤ نا کسی دن، اپنے شیوخ کو لے کے آؤ. کیا خیال ہے؟ وہ انہوں نے نہیں آنا، انہوں نے ان کے ساتھ نہیں مناظرہ کرنا. میرے ساتھ نہیں منا؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بس آپ کے ساتھ بڑے مولوی آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں، پتہ نہیں آپ کے اندر کون سا جادو ہے. ہاں بڑا جادو کیا. چلیں جی، کچھ کوئی میں پیغام آپ کو سنانا ایک چاہ بات رہے تھے؟ بتاؤں، جی بتائیں. بات یہ ہے کہ میری ایک نا یہاں ہے صابر ڈلر، کیا؟ شیعہ مذہب سے اس کا تعلق ہے. اچھا. تو وہ جب مجھ سے پرسنل میں ملتا ہے نا، ہاں. تو بڑی آپ کی تعریفیں کرتا کہتا ہے حسن اللہ یاری کہ میں بہت زیادہ فین ہوں، جب آپ دوبارہ ان سے آپ بات کریں تو میرا اس کو سلام کہنا، اس کو کہنا میرے ابو کے لیے دعا کرے. ٹھیک ہے. جب مجھ سے پرسنل میں ملتا ہے تب آپ کی بے حد
तारीफें करता है, ठीक है। सही सही जब 5-6 बंदों के सामने मुझसे मिलता है ना, तो पता है क्या कहता है? ओए क्या हसन कहता अल्लाह यारी तो बहुत बगैरत बंदा है, हसन अल्लाह यारी तो अपने बाप का ही नहीं, ऐसे कसम से उसके अंदर मुनाफिकत कुट कुट के भरी हुई है। मैं तो क्या अर्ज कसम करें, से हैरान होता हूँ। क्या अर्ज करें बस। वो बेचारा पता नहीं उसकी क्या मजबूरी है कि दूसरों के सामने मुझे गाली देता है, प्राइवेट में मुझे मेरी तारीफ करता है, ठीक है ना, उस तरह नहीं करना शियों के चाहिए उसको। सामने गाली नहीं देता हाँ, वो ना, पता है क्या कहता है वो? उसके अंदर ऐसी मुनाफिकत है। जब मैं उसको बोल, वो डरता होगा ना लोगों से, डर आप पे उसका एतमाद है, दूसरों से डरता है ना, शायद यही मजबूरी है उसकी बेचारे की। बात भाई आप मेरी समझ नहीं रहे। हम्म। वो है शिया, ठीक है। वो जब क्यों? वो कहता है जी मैं शिया हूँ, मैंने उसको बोला मैं अहले हदीस हूँ, मैं ठोक बजा के बोलता हूँ कि मैं अहले हदीस हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ठोक बजा के बोलता हूँ मैं वहाबी हूँ, जहाँ मर्जी मुझे ले जाओ। लेकिन जब वो कहता है मैं शिया हूँ, मैं फिर किसी अहले सुन्नत के पास जाएगा, कहता है मैं अहले सुन्नत हूँ। तो फिर कभी कहता है कि अबू बकर ने हक खाया, कभी कहता है उमर ने हक खाया। चलें उसको तो छोड़ें, जब उसको उसकी छोड़ें वोट शेख मांग साहब, जाता है, अल्लामा साहब उसको छोड़ें, वो बेचारा उसकी कोई मजबूरी होगी। आप ये बताएं कि आपके बड़े जो मौलवी हैं वो मुनाजरा, मैंने जादू तो नहीं किया भाई, अल्लाह की कसम, मैंने कोई जादू कोई तावीज़ कुछ भी डरते नहीं हैं किया। आपसे भाई, आपसे डरते हैं, मैं यही कहता हूँ आपसे डरते हैं। वो तो आपने तो उसको खुद करके बोला था एक बरेलवियों के मौलवी को, खुद मैंने वो वीडियो देखी थी आपकी। हम्म, आपने खुद काल करके उसको बोला था, लेकिन वो दोबारा आया ही नहीं। कौन कौन था वो? पता नहीं आ, आपके अंदर अब कौन सा जमील आपके पास सिद्दीकी, अल्लाह दिन का चिराग है। पीर जमील सिद्दीकी, और एक वो भी था ना नूरी साहब, हाँ जी। नूरी साहब थे एक ना, वो भी बरेलवियों के बड़े हाँ, मुनाजर थे ना, वो भाग गया, फिर एक मुनाजर करके चला गया। नूरी साहब और पीर जमील सिद्दीकी साहब दोनों भाग गए। और मैं ये इस तरह नहीं है, देखें ना मैंने जादू किया है और ना मेरा इल्म वसी है। असल बात यह है कि मेरी बात सही है, असल बात यह है, ये मजहब हक है, ये मजहब हक है, अहले बैत अलैहिस्सलाम का मजहब हक है, इसके सामने किसी की दलील नहीं चलती। इसके हक असल बिल्कुल। बात जो है ना, हाँ असल बात जो है, मैं इतना बड़ा आलिम नहीं हूँ, इतना बड़ा मुहक्किक नहीं हूँ, कुछ मेरी तहकीक है, लेकिन वो नाचीज़ है, महदूद है। दुनिया में मुझसे मैं आपसे जिनका मुताला मुझसे बड़े हैं वो आप बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना, लेकिन वो मेरा वो इसलिए नहीं करता, मुकाबला नहीं कर सकता है कि ये मजहब हक है भाई, ठीक है ना। जब दलील की बात आती है मैं तो इस देख, बात अगर किसी का इद्दा बातिल हो ना, अगर मैं यहाँ पे कोई बातिल इद्दा करूँ ना, मेरे पास जितना भी इल्म हो मैं शिकस्त खाऊंगा, क्योंकि वो दलील नहीं, बातिल की दलील होती नहीं है, ठीक है ना, हक की दलील होती है, हक की दलील नहीं होते, कई दलाले होते हैं। तो इसलिए इसलिए मेरे बिल्कुल। भाई, हाँ अब वक्त है कि आप भी शिया बन जाओ भाई, अहले हदीस छोड़ दो। जब आपने बिल्कुल कह दिया ना कि हक अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ है, हाँ मजहब हक का कबूल करो। चलो मेरी कलमा पढ़ना है? आपसे एक ना पढ़ा दूँ कलमा? छोटे भाई होने कलमा पढ़ा दूँ? छोटे भाई होने के तौर पे मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप जी जिससे साहब। बात किया करें ना, बेशक हम्म, कोई आपको गालियां दे, बेशक कोई आपको हम्म, बुरा भला बोले, बेशक आपसे कोई गुस्सा करे, लेकिन आप आगे से उसका गुस्सा ना किया करें। क्योंकि ये एक इंसान की बुनियादी चीज है कि जब आप बिल्कुल किसी सही कह गुस्सा रहे हैं, ना करेंगे ना, फिर भी आपको अल्लाह इज्जत देगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, हमारी भूल जाते हैं ना हम भूल जाते हैं नसीहत आपकी बड़ी अच्छी प्यारी है, मशवरा आपका बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन हम भूल जाते हैं। चलें, अल्लाह आपको सलामती दे, कभी आ जाए अंदर कलमा पढ़ने के लिए, ठीक है ना। लेकिन मेरी वीडियो शरेआम नहीं बनानी। इंशाल्लाह चलें, ठीक, अब प्राइवेट में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है भाई। हाँ अपलोड नहीं करनी मेरी वीडियो। चलें जी, आप चलें, सही, ओके सर, मेरी अल्लाह आपको वीडियो जज़ाय खैर। अपलोड नहीं करनी। अपलोड नहीं करेंगे, अपलोड नहीं अच्छा एक करेंगे। मेरी बात सुने, एक मेरी हाँ बात सुने, एक मेरी बात सुने। हाँ बताएं। मेरी बात है कि ये ऐसी मुझे बात ही भूल गई अब, क्या कहने लगा था। एक तो नसीहत की आपने ना, मशवरा दिया कि गुस्सा ना क्या करें, दूसरा क्या कहना चाह रहे? कुछ कहने लगा था, मुझे याद नहीं गया। चले फिर आ जाइए फिर अगले दफे, ओके, थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे, अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे, अल्लाह घर वालों को सबको सलाम कह देना, बहुत मेहरबानी मेरे भाई, थैंक यू।